ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے تعلق سے ہماری گفتگو میں آج اہم موضوع ہے روزہ اور پردہ۔ عزیزو، نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ عبادات کے مقابلے میں روزے کا تعلق پردہ اور پردہ داری سے بہت گہرا ہے۔ یعنی میرا روزہ ہے یا نہیں، اس کا علم سوائے اللہ کے جو سب کچھ جاننے، دیکھنے اور سننے والا ہے، کسی اور کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ ہمارے ایمان کا کم از کم اتنا درجہ تو الحمدللہ اب بھی ہے کہ جس کسی نے بھی توفیق الہی سے روزہ رکھنے کی نیت کی اور روزہ رکھ لیا تو پھر وہ اپنے روزے کو عام طور پر مکمل ہی کرتا ہے، نہ کسی کی کہنے سننے سے توڑتا ہے، نہ ہی کھانے پینے کی چیزوں کو روزے کے مقررہ اوقات میں کھانا پینا تو دور، منہ تک لگانا گوارا نہیں کرتا۔ ظاہری طور پر ہم میں سے ہر شخص روزے کے ساتھ اتنا معاملہ تو کرتا ہی ہے، اور نماز کا اہتمام بھی بقدر ضرب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ روزہ اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے رکھتا ہے، کسی مجبوری، کسی ناگواری یا کسی دباؤ کے تحت نہیں رکھتا۔ وہ روزے کو اللہ کا حکم اور روزے کے آداب اور ضابطوں کا اولین قدم سمجھ کر ہی رکھتا ہے۔ عزیزوں، اسی طرح ماہ رمضان میں دن کے اوقات میں عام طور پر ہمارے چائے خانوں اور کھانے پینے کے ہوٹلوں میں بھی روزہ خوروں کے خورد و نوش کھانے پینے کی پردہ داری کے لیے ایک ہلکا سا پردہ تان دیا جاتا ہے۔ گویا انہیں یہ احساس تو کم از کم ہوتا ہی ہے کہ روزہ نہ رکھ کر انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ ان کا یہ عمل نہ صرف اللہ اور رسول بلکہ اس کے روزے دار بندوں کے لیے بھی نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سے تو ہم لاکھ پردوں میں بھی کسی طور پر نہیں چھپ سکتے، ہمارا کوئی عمل، کوئی خیال، کوئی وسوسہ تک بھی اللہ کی نظر سے چھپا نہیں۔ واللہ علیم خبیر واللہ سمیع بصیر۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب سننے اور دیکھنے والا ہے، اس لیے کم از کم اس کے روزے دار بندوں سے تو پردہ ہو ہی جائے۔ اتنی غیرت تو ابھی ہمارے اہل ایمان بھائیوں اور نوجوانوں میں کسی قدر ہے۔ ابھی سے روزہ نہ رکھ کر اپنے اس گناہ عظیم پر پردہ داری کا ان کا یہ احساس بھی دراصل ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں ایمان کے ہونے کا سبب ہے۔ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا نظارہ کریں جو ماہ رمضان المبارک کے سالانہ روزے دار ہوتے ہیں، اور بس روزے کی وجہ سے اور اس کی سپورٹ کے لیے نماز بھی بس اسی ماہ مبارک کی سالانہ نماز ہوتی ہے۔ یہ سالانہ نماز ہی اصل میں بظاہر ہماری مساجد کی رونق بنتے ہیں، اس لیے کہ عام نمازیوں سے کئی گنا، 10-20 گنا زیادہ تعداد نمازیوں کی اسی ماہ مبارک کی رونق ہوتی ہے۔ بہرحال جو کچھ جس قدر بھی ہو، کسی نہ کسی درجے میں ایمان کی ہی وہ چھپی ہوئی اور دبی ہوئی چنگاری ہے جو اچانک ہر سال ایک ماہ مبارک رمضان میں روشن ہو جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس چھپی ہوئی دبی ہوئی چنگاری کو شعلہ ایمان سے چمکایا جائے اور پورے سال اس کی کرنیں اپنی بہار دکھائیں۔ بہرحال روزہ اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ روزے کے جو دیگر ضوابط اور مطالبات ہیں، یعنی مختلف قسم کی برائیوں جیسے حرام کمائی، حرام روزی، بے ایمانی، جھوٹ، حق تلفی، لعن طعن، چغل خوری، غیبت، بہتان ترازی، عیب جوئی، لغو لا یعنی گفتگو، بد کلامی، گالی گلوچ، حسد، جلد، خود غرضی، گھمنڈ، غرور، رشوت، سود، بہن و تکرار، لڑائی جھگڑا، بے شرمی، بد نظری، بے پردگی، مردوں اور عورتوں کی یکجائی، مکسڈ گیدرنگ، اور نہ جانے کیا کیا متعدد بیماریاں ہم میں سے ہر شخص اپنے باطن میں جھانک کر اور اس میں موجود جو بھی برائیاں ہیں ان کو اپنے وجود کے باطن سے صاف کرنے اور اسے چمکانے کی فکر کریں، اور اس حقیقت کو سمجھیں ہم کہ روزہ دراصل ہمارے ظاہر و باطن کے ہر گناہ کے پردے کو چاک کر کے وہ شعور اور آگہی بخشنے کے لیے ہے کہ ہم خود کو بدل لیں، نکھار لیں، سنوار لیں، پرسنالٹی کو اپنی ڈیولپ کر لیں، اپنے کردار کو بہتر بنا لیں،
ہمارے ہر ایک عمل کا جائزہ لینے کے لیے ہے روزہ. اور اسی لیے حدیث سے فرمایا گیا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا. بھائی ایمان و احتساب کیا ہے؟ فیتھ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. کہ ہمارا ہر عمل جو ہے، روزہ ہمیں گویا احتساب کی دعوت دیتا ہے. اینالائز کریں ہم ہر چیز کو، اسیس کریں اپنے ہر عمل کو. یہ اس جذبے کی بیداری کے لیے روزہ ہے. یہ کیوں کر ممکن ہے عزیزو کہ میرا روزہ تو ہو اور میں پھر بھی جھوٹ بولوں، حرام کمائی میں ملوث ہوں اور اسی طرح دیگر برائیوں میں مبتلا بھی رہوں. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ روزہ تو ہو اور ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہوں، پورے رمضان روزے رکھے جا رہے ہیں اور رات کو بازاروں میں سڑکوں پر بے پردہ اور بے حجابی کے ساتھ اور انتہائی بھیڑ کے ہنگاموں میں بلا وجہ وہ نکلی پڑی ہیں. روزہ اور بے پردگی یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یا عام دنوں میں بھی جو ہمارا حال ہے، رمضان میں روزہ بھی رکھ لیے اور اس رمضان میں ہی یا اس کے علاوہ بے پردگی بھی عام ہے. نامحرموں کے ساتھ ملنا جلنا، محفلوں میں شریک ہونا اور کوئی اس کا اہتمام نہ کرنا، مرد اور زن کی علیحدہ روزے کا اہتمام بھی رہے اور نامحرم مردوں اور عورتوں کی یکجائی بھی، مکس گیدرنگ بھی خوب ہوتی رہے. یہ کیوں کر ممکن ہے؟ روزے نے ہمارے اندر کیا تربیت کی؟ معلوم ہے ہم نے روزہ نہیں رکھا. ہر سال پوری ایک ماہ روزہ رکھ کر اور اس کے ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام، نہ صرف سالانہ مہمان نمازیوں کی حیثیت سے بلکہ عام لوگوں کی جو مستقل پورے سال کی نمازیں بھی ہوں، اور وہاں پر بے پردگی، بے حجابی، نیم اڑیاں، تنگ لباس کے نظارے بھی ہوں. یہ کیا ہے؟ مرد و زن کا ہر جگہ ہر محفل میں خوب اختلاط ہو، مکس گیدرنگ ہو. عزیزوں ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ محض سحر سے غروب تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام ہی روزہ نہیں؟ دن میں روزہ اور رات میں تراویح اور ہو سکے تو قیام اللیل یعنی نماز تہجد بھی، یہ خاص عبادات جو اس ماہ کے تعلق سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گہرے تعلق کا اعادہ کریں، اپنے تعلق کو ریویو کریں، ریوائز کریں. اور جو کچھ تراویح میں قرآن سنا ہے یا جتنی توفیق ہمیں اللہ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کو پڑھنے کی دی ہے، تو اس کے احکام اور تعلیمات کے مطابق انہیں ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نافذ بھی کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچ جائیں، اپنے ایک ایک عمل کا احتساب کریں، اسیس اینڈ اینالائز کریں، اور اس ماہ مبارک کے آخر میں یہ نتیجہ کریں کہ ہم نے اس روزہ، رمضان اور قرآن سے کیا لیا، اس کا کیا حق ادا کیا، اور ہم اس روزے کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ کی رحمت خاص، اس سے طلب مغفرت اور جہنم سے خلاصی اور جنت کے استحقاق کے کس حد تک اپنے آپ کو حقدار بنا سکے. کاش کہ ہم اس ماہ مبارک کی عظمت، اس کی اہمیت، روزے کی غرض و غایت اور اس کے اصل مقصد، اور اس ماہ میں قرآن کی خصوصی فضیلت اور اس کو سمجھ کر پڑھنے، سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت کا احساس اپنے اندر پیدا کر سکیں. آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے رسول کا یہ غضبناک فرمان، آپ کا یہ ارشاد مبارک کہیں ہمارے لیے نہ ہو، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہرگز نہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہ جانے کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے رہنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور نہ جانے کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جنہیں سوائے جگہ کے، شب بیداری کے کچھ نہیں مل پاتا. یہ بھی فرمایا آپ نے روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑ نہ ڈالے، یعنی جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار یعنی برائیوں سے بچنے کے لیے بمثل ڈھال کے ہے. عزیزو اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت اور روزوں کے ذریعے ہماری اصل تربیت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس روزوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنی شخصیت کو نکھارنے، اپنے اعمال کو درست کرنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی رحمت، مغفرت اور اپنے انعام سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.